بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی جا خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج بہت افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بلوچستان میں ٹرین کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ یہ ٹرین بلوچستان سے پشاور جا رہی تھی اور اس ٹرین میں تقریباً 400 کے قریب مسافر سوار تھے اور زیادہ تر اس میں بچوں اور عورتوں کی تعداد تھی۔ اور اس ٹرین پہ پہلے حملہ کیا گیا، پٹری کو نقصان پہنچایا گیا، اور جب ٹرین رکی ہے تو جو ڈرائیور تھا اس کو زخمی کیا گیا ہے، اور BLA بلوچ لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے اور ایک ریٹن فارم میں ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے جس میں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جانب سے کیا گیا ہے۔ اور اس وقت بڑی تشویشناک صورتحال ہے، جتنے بھی وہ مسافر ہیں وہ کرب کی صورتحال میں، اور اس سے زیادہ وہ لوگ جو ان کے خاندان کے ہیں ان کے لیے تشویش کا لمحہ ہے، پریشانی ہے، اور ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جلد مشکل ختم کرے۔ اور اس وقت سیکیورٹی فورسز کا یہ مشکل ترین آپریشن وہاں پہ جاری ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر موبائل فون سگنلز بھی نہیں ہیں، اور بڑا دشوار گزار راستہ ہے، ٹنلز ہیں، اور اس ایریا میں تقریباً 9 کے قریب ٹنلز ہیں۔ ٹنل نمبر 8 کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس وقت سیکیورٹی فورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے پاکستان کی کہ 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں اور 80 یرغمال مسافروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، لیکن دیگر کو بازیاب کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے اس وقت ایک بہت اہم بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ قیاس آرائیوں سے پرہیز کی جائے، اور جو دشمن میڈیا، خاص طور پر انڈین میڈیا، اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر ٹرانسمیشن کر رہا ہے، اور دیگر میڈیا چینلز بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر فارن میڈیا چینلز، تو اس سے بچا جائے، سوشل میڈیا کی رومر سے بچا جائے، اور جو اوتھینٹک خبریں ہیں ان پہ بات کی جائے، تاکہ لوگ انجانے میں کوئی ایسی خبر نہ شیئر کریں جس سے لوگوں میں مزید پریشانی اور تذبذب بڑھے۔ بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بازیاب ہونے والوں میں 43 مرد اور 26 عورتیں اور 11 بچے شامل ہیں۔ باقی مسافروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے سیکیورٹی فورسز کوشاں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کہہ رہی ہیں کہ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری علاقے میں آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب ریلوے حکام نے بتایا ہے کہ ایکسپریس جعفر میں 9 بوگیوں پر مشتمل تھی اور ٹرین میں 400 سے زائد مسافر سوار تھے۔ آج صبح 9 بجے کوئٹہ سے یہ ٹرین روانہ ہوئی تھی۔ لیویز حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس فائرنگ کا واقعہ بلوچستان کے ضلع کچی بولان کے علاقے پیروکنڈی میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں ٹرین ڈرائیور زخمی ہو گیا، جبکہ ٹرین اس وقت سرنگ میں کھڑی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو سرنگ میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ انتہائی دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باوجود سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچنے اور علاقے کو گھیرے میں لینے میں مصروف ہے، اور کلیئرنس کا آپریشن جاری ہے۔ ناظرین، وائس آف امریکہ اور کچھ وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کہ 6 کا فگر کوڈ کر رہے ہیں، کوئی 11 کا فگر کوڈ کر رہے ہیں کہ 11 کے قریب فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ابھی آرمی کی طرف سے، ISPR کی طرف سے اس کی کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن وائس آف امریکہ اور کچھ مقامی صحافیوں نے کہا کہ تقریباً اس میں 11 کے قریب فوجی اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مشکل آپریشن ہے، اور بلوچستان ایک بار پھر لہو لہان ہے، اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی بلوچستان میں پیش آتے رہے، اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بارہا یہ کہتے رہے کہ بلوچستان کی صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ ماضی میں بھی کہتے رہے کہ ایک ایسے جو کہ مارا ہے بلوچستان کی صورتحال، لیکن اب وزیر داخلہ کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا۔ اب تو داخلہ کا قلمدان طلال چودھری کو بھی ملا ہے، مشیر داخلہ پرویز خٹک بھی ہیں، داخلہ میں 3 لوگ کام کر رہے ہیں، اور تینوں ابھی تک کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ چلو انہوں نے تو ابھی حال ہی میں منصب سنبھالا ہے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی جب سے آئے ہیں امن و امان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور اب جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو سامنے آنا چاہیے، اور اس متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، لوگوں کو جو کنفیوژن ہے وہ دور کرنی چاہیے، اور اس وقت پوری قوم بہت زیادہ دکھ اور صدمے میں ہے۔ وہ لوگ جو ان کی فیملی کے ہیں وہ کتنے صدمے میں ہوں گے جن سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور بلوچستان میں، پشاور میں کتنے لوگ مشکلات میں ہوں گے، تو ان کا کرب آپ سمجھیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرانے میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کی مدد کرے، لیکن اگین کورس کریکشن کی بہت ضرورت ہے، اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سرفراز بگٹی پرسوں
परसों सेशन हुआ था गालिबन, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का, कल हुआ था बल्कि। तो उस जॉइंट सेक्शन में हमने जॉइंट सेशन के बाद हमने कोशिश की उनसे बात कर सकें, उनसे सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक जान सकें, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। इतना अहम मामला है, उसके ऊपर एक लफ्ज़ बोलना भी ये गवारा नहीं करते। पता नहीं इनकी ज़बान को ताले लगे हुए हैं, और स्टेट ऑफ डिनाइल में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन एक्सेस को रोकना, इन्फॉर्मेशन फ़्लो को रोकने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब चीज़ें बयान करनी चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए, ताकि इस संगीन मसले से जान छूट सके। और एक दफ़ा बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हिकमत अमली तय किए जाए, वहाँ पर BLA का तसल्लुत ख़त्म किया जाए, और फ़ॉरेन एजेंसीज़ ख़ास तौर पर रॉ उनकी इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म किया जाए, और इसमें तमाम तर सियासी जमातें और वहाँ के मुकामी लोग बैठ के मुल्क के वसी तर मफाद में काम करें, और वहाँ से हमेशा के लिए दहशत गर्दी का खात्मा करें। क्योंकि बलूचिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, हमारे भाई हैं, उनको तरक्की मिले, उनको इस्तेहकाम मिले, उनको अमन मिले, तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। ये अफसोसनाक वाक़या, खौफनाक वाक़या जो आज पेश आया, वो मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद आज आपको थोड़ा सा ये बताते चलें कि अडयाला जेल के बाहर एक वाक़या पेश आया। अलीमा ख़ानम जो इमरान खान साहब की बहन है, वो आज शदीद गुस्सा हुई नईम हैदर पंजोता पे, और ओवरऑल उन्होंने गुस्से का इज़हार किया वकला पर कि जिसका दिल करता है पटिशन दायर करके अंदर चला जाता है, सिर्फ अब से वही अंदर जाएगा जिसको खान बुलाएगा, या इमरान खान हदायत करेगा कि आप मेरी पटिशन दायर करें, जिसमें सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर हैं। उन्होंने कहा तुम लोगों ने मेरे भाई का मजाक बनाया हुआ है, और इसके ऊपर नईम हैदर पंजोता की आवाज़ ऊंची हुई, तो अलीमा खान ने कहा तुम मेरे से बात किस तरह कर रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखिए हमने भी जेलें काटी हैं, हमारे ऊपर मुकदमात हैं। तो बहरहाल अलीमा खान ने ये वाज़ेह कर दिया कि अब हम ये चीज़ें नहीं चलने देंगे, इमरान खान को आपने मजाक बनाया हुआ है, और अगर अब दोबारा इस तरह की चीज़ें हुई तो हम मीडिया के सामने आके बयान करेंगे कि हमारे भाइयों के साथ क्या किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब के बाद, इस मुलाकात के बाद अलीमा खान ने गुफ्तगू की है। उनका ये कहना था कि बानी PTI से किताबें छीन ली गई हैं, अब उनको किताबें नहीं पढ़ने के लिए दी जाती, बच्चों से बात भी नहीं करवाई जा रही, सियासी लोगों से मुलाकात में भी उन्होंने रखने अटकाना शुरू कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट में डोगर राज है। जब से इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जिन्हीं समात के लिए मुकर्रर हो रही। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि इमरान खान ने मुल्क में बढ़ती दहशत गर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है, और इमरान खान ने कहा है कि एक कानून सबके लिए होना चाहिए, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा पाकिस्तान में मीशत मुस्तहकम नहीं होगी। तो इमरान खान साहब की बहन ने आज PTI के वकला पे शदीद भरमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तुम खाम का क्यों मिलने जाते हो, हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात होनी चाहिए, और उसकी होनी चाहिए जिसको बाकायदा इमरान खान बुलाएंगे, या इमरान खान को जिससे कोई काम है। हर किसी ने अपनी दुकान लहदा लहदा चमकाई हुई है, वो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू की है, और सलमान अकरम राजा ने कल जो रात के मुलाकात हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की, उस मुतालिक इमरान खान साहब को एतमाद में लिया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा, असद कैसर के लॉजेस में पहुँचे थे, और उसमें सलमान अकरम राजा भी थे, अखवज़ादा हुसैन यूसुफ़ ज़ई भी थे, आतिफ़ खान भी थे। और ईद के बाद जो मुश्तरका लाएमल अपनाया जाएगा तहरीक के हवाले से, उस मुतल्लिक़ गौर व गौस हुआ था, और दोनों की जो लीडरशिप है उन्होंने इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया था कि जो मामला यहाँ पे तय हुए हैं उस मुतल्लिक़ इमरान खान साहब को और मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में लिया जाएगा, और फिर इसके ऊपर एक जामिया और मुश्तरका पॉलिसी मुरतब की जाएगी। तो ये मामला सलमान अकरम राजा ने इमरान खान साहब के सामने रखा, और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर इज़हार इत्मीनान किया। साथ ही साथ जल्द इमरान खान साहब की ज़ाती मौलिज से और उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात कराने से मुतालिक पटिशन भी दायर की जाएगी, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बुशरा बीबी से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इमरान खान साहब ने अली मीर गंडापुर के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आलिया हमज़ा और जुनैद अकबर की भी तारीफ़ की है। ये कहना है सलमान अकरम राजा का। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अली मीर गंडापुर पर एक बार फिर इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार किया है। आपको बताएं इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से पैगाम भी जारी किया है, उस मुतालिक भी आपको बता दें। इमरान खान साहब का ये कहना है कि मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी अपने कदम दोबारा जमा चुकी है। हमारे दौर में मुल्क में दहशत गर्दी पर काबू पा लिया गया था, सहायत को फ़रोग मिल रहा था, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 4 दर्जे बेहतर हुई थी। लेकिन रिजीम चेंज ने इस सारे अमल को रिवर्स गियर लगा दिया है, और अब बदकिस्मती से हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दोबारा दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क बन गए हैं। अंदरूनी मामलात की तरह इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है, इनके साथ मामलात बातचीत से ही हल होने चाहिए। जब तक हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा
اگر پالیسی آزاد اور خود مختار نہیں ہوگی ملک میں امن و امان نہیں آ سکتا۔ فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوشش سے ہی نکلتا ہے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے، اور اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالنا پڑے گا۔ عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی تو استحکام ممکن نہیں ہے۔ ملک بھر میں گورننس کا برا حال ہے کیونکہ ہر جگہ عوام کی حقیقی نمائندگان کے بجائے فارم 47 والوں کا قبضہ ہے۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں عوامی حکومت موجود ہے اور عوامی منگوں کی ترجمانی کے باعث خیبر پختونخوا کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ ڈوڈیالہ جیل اس وقت قانون سے بالاتر ہے۔ جیل مینول کے برخلاف میری اپنی اہلیہ سے 90 دن میں 72 گھنٹے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جو کہ میرا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود 2 ہفتوں میں میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جا رہی۔ پچھلے 4 ماہ میں صرف 4 بار میری بچوں سے بات کروائی گئی، یہاں تک کہ میری کتابیں بھی مجھ تک نہیں پہنچنے دی جاتی۔ یہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق اور جیل مینول کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اس وقت صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے قانون کے تحت چل رہا ہے، یہ کہنا ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا۔ تو یہ اوورآل سچویشن ہے۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کی پوری جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے شدید مذمت کی ہے، گہرے افسوس کا اظہار کیا اور بر وقت ایکشن لینے کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن مذمتوں سے اب کام نہیں چلے گا۔ اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے اور ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، کیونکہ دشمن تو شادیانے بجا رہا ہے، دشمن تو ٹرانسمیشن چل کر رہا ہے۔ ہم نے ان کے عزائم کو خاک میں ملانا ہے اور یہ تب بھی ملیں گے جب ہم انشاءاللہ آپس میں اکٹھے ہوں گے اور بیرونی طاقت کو شکست دیں گے۔ تو بلوچستان میں خوفناک واقعہ پیش آیا، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ جو بھی لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد وہاں سے چھٹکارا حاصل کروائے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔